السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم موت کے بعد روحوں کے ٹھکانے کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو وہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ البتہ بلند کردار لوگوں کی روحیں جو دنیا میں اللہ کی محبت پر ڈیرہ جمائے بیٹھی تھیں، اپنے رب کی یاد، اس کی محبت اور اس کی ذات کا قرب ان کی حقیقی خوشی تھی، ایسی روحیں جسم سے پرواز کرنے کے بعد اپنے اپنے درجے اور مقام کے لحاظ سے مناسب ٹھکانوں پر رہیں گی۔ ان روحوں کا مقام ذات باری تعالیٰ کے قریب ہوگا، جس ذات کے ساتھ انہوں نے دنیا میں محبت کی، عالم برزخ میں اور قیامت برپا ہونے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب میسر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عالم برزخ اور روز قیامت میں کردار کے لحاظ سے ایک جیسی روحوں کو مختلف مقامات پر جمع کر دے گا۔ چنانچہ اہل ایمان کی روحیں ایک جگہ ہوں گی، کیونکہ روحوں کا اجتماع عمل اور کردار کی بنیاد پر ہوگا۔ زانی مردوں اور زانی عورتوں کی روحیں تندور میں جمع ہوں گی۔ کچھ روحیں خون کے دریا میں تیر رہی ہوں گی۔ چنانچہ اچھے کردار اور برے کردار کی روحوں کا ٹھکانہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری توجہ سے اس موضوع پہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مطالعہ کریں تو آپ کو دلائل بھی مل جائیں گے۔ اس موضوع پر آثار صحیحہ کے درمیان کوئی تعارض یا اختلاف نہیں ہے، یہ سب کے سب صحیح ہیں، بلکہ ایک قول دوسرے کی تصدیق و تائید کرتا ہے۔ البتہ اصل مشکل کام ان کو سمجھنا ہے، جس طرح کہ روح کی حقیقت اور اس کے احکام کو جاننا مشکل کام ہے، کیونکہ روح کا احکام بدن کے احکام سے مختلف ہے۔ ایک روح جنت میں ہونے کے ساتھ آسمان پر بھی ہوتی ہے، قبر اور بدن کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھتی ہے۔ روح کی خوبی یہ ہے کہ حرکت نقل مکانی اور اوپر نیچے آنے جانے میں بہت تیز ہے۔ جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد روح کے مختلف حالات ہیں، کوئی تندرست ہے تو کوئی بیمار ہے، کوئی لذت اور نعمت میں ہے تو کوئی درد اور تکلیف میں۔ عالم برزخ میں اس کی قید بھی ہے اور تکلیف، عذاب، درد اور حسرت بھی۔ یہیں پر اس روح کو آزادی بھی میسر ہے اور لذت، راحت اور نعمت بھی۔ بدن کے اندر روح کا حال یوں ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہو، اور یہ جسم سے نکلنے کے بعد یوں ہو جاتی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر کھلی فضا میں۔ چنانچہ روح کے 4 مقامات ہوتے ہیں، اور ہر مقام کی کیفیت پہلے مقام کے مقابلے میں زیادہ بڑی اور زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلا مقام، روح کا پہلا مقام ماں کا پیٹ ہے۔ یہاں بندش، تنگی اور پردے کی وجہ سے 3 قسم کا اندھیرا ہوتا ہے۔ دوسرا مقام، یہ دنیا کا مقام ہے، جہاں یہ پروان چڑھتی ہے، اچھائی یا برائی کمانے اور خوشبختی یا بدبختی کے اسباب جمع کرنے کی آزادی ہے۔ تیسرا مقام، یہ عالم برزخ ہے۔ دنیا کے مقابلے میں یہ مقام زیادہ بڑا اور وسیع تر ہے۔ جیسے کہ دنیا ماں کے پیٹ کے مقابلے میں زیادہ وسیع تھی، اسی طرح مقام برزخ مقام دنیا سے بڑا اور وسیع تر ہے۔ چوتھا مقام، یہ مستقل رہائش کا مقام ہے، یہ جنت ہے یا جہنم، اس کے بعد کوئی دوسرا مقام یا گھر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ روح کو اسی مقام پر ایک درجے سے دوسرے درجے تک منتقل فرماتے رہیں گے، بالآخر اسے اس کے حقیقی اور آخری مقام تک پہنچا دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقام روح کے لیے بہتر ہے اور نامناسب۔ اسی مقام تک پہنچنے کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، اور یہاں تک پہنچانے والے کام اس کے لیے آسان کیے گئے ہیں۔ روح کی ہر مقام پر علیحدہ علیحدہ حالات اور علیحدہ احکام ہیں جو دوسرے مقام سے مناسبت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے، جس نے روح کو پیدا فرمایا، وہی ذات اسے مارنے اور زندہ کرنے والی ہے، اور اس کی خوشبختی یا بدبختی کے اسباب پیدا کرنے والی ہے۔ اسی ذات باری تعالیٰ نے روح کی سعادت یا بدبختی کے مختلف درجات بنائے ہیں۔ اسی طرح ان روحوں کے عمل اور علم اور قوت اخلاق اور ایمان کے لحاظ سے مختلف مرتبے مقرر کیے۔ جس نے اس حقیقت کو بہتر طریقے سے جان لیا، وہ ضرور گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ سارا ملک اسی کا ہے، ساری تعریف اسی کی، اور اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، اور ہر معاملہ اسی کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ ہر طرح کی قوت،
قدرت، عزت اور حکمت اسی کے پاس ہے۔ ہر لحاظ سے کمال مطلق اسی کا ہے۔ انسان رب کی ذات کو پہچاننے کے بعد انبیاء اور رسولوں کی بھی ضرور تصدیق کرے گا، اور اس بات کی بھی تصدیق کرے گا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام جو کچھ لے کر آئے ہیں وہی حق اور ہدایت ہے۔ اسی بات کی عقل نے گواہی دی ہے اور اسی کا فطرت انسانی نے بھی اقرار کیا ہے۔ جو بات عقل اور فطرت سے ہٹ کر ہوگی وہ یقیناً گمراہی ہے۔